السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ مالک مولا نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اس نے اپنے فضل سے اپنے پیارے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے بے شمار نعمتوں سے ہم تمام کو سرفراز فرمایا۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے کچھ واقعات اور اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ ہو سکے تو انشاءاللہ تعالی ان پر عمل کریں، بے شمار اس کے فضائل ہیں، اور جو بندہ ان باتوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ ثواب سے خالی نہیں لوٹے گا۔ سب سے پہلے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار بندوں نے، انبیاء کرام نے اس تاریخ میں روزے رکھے، اور اس تاریخ میں دعائیں قبول ہوئی، جیسا کہ فرمایا گیا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی، حضرت ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا یابی پائی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی یعنی آنکھوں کی روشنی دوبارہ پھر سے واپس آئی۔ اور یہی وہ تاریخ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو بادشاہی ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن جادوگروں پر غالب آئے۔ اور پھر یہی وہ یوم عاشورہ کا دن ہے جس دن حضرت امام علی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جو جانثاران تھے ان کی شہادت ہوئی۔ اور یہی وہ تاریخ ہے جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ قیامت بھی اسی دن آئے گی، اور وہی 10 محرم الحرام۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں پہلی بار بارش آسمانوں سے نازل ہوئی۔ یہ تھی ان تمام انبیاء کرام کے واقعات جو رونما ہوئے، اور آگے عاشورہ کے دن جو نیک کام کا جو عمل بتایا گیا ہے، آپ حضرات بھی سے بغور سماعت فرما لیں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام یہ ایک بزرگ دن ہے، فضیلت والا دن ہے۔ اس میں نیک کاموں کے بڑے اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے مرشد اعظم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ 10 محرم شریف کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا بڑا اجر و ثواب ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے 1 درجہ جنت میں بلند فرمائے گا، سبحان اللہ۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس دن اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور آگے بھی سماعت فرمائے کہ یتیم سے محبت کرنا اور اس کو کھلانا پلانا بڑا ثواب ہے۔ یتیم کی دعا سے بلا و مصیبت دور ہو جاتی ہے اور روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہمارے پیارے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ محبوب خدا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ 10 محرم شریف کے دن گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کثرت سے کرنا چاہیے کہ اس دن توبہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10 محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10 محرم کا دن ہو تو میری طرف رجوع کریں، اغفر لہم، میں ان سب کی مغفرت فرماؤں گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ 10 محرم شریف کے دن آنکھوں میں سرما لگانا، اس سے آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن اسمد نام کا سرما لگائے گا تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں
تو اس کی آنکھ کبھی نہ دکھے گی۔ اور اسی طریقے سے بے شمار فضائل بھی آئے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو یہ جو چیزیں ہیں، جیسے آگے بیان کیا گیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کریں اور بہترین طریقے سے کھانے پینے کا اہتمام کریں۔ تو اس کے متعلق فرمایا گیا کہ جو اس طریقے سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کے ساز و سامان میں وسیع کرتا ہے اور بہترین طریقے سے اس وقت انتظامات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 محرم کی برکت سے پورے سال اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں وسعت کرے، یعنی خوب زیادہ خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال وسعت فرمائے گا۔ تو حضرات محترم، بے شمار حدیثیں اس دن کے متعلق بیان کی گئی ہیں۔ مختصر سے میں اتنا کہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اس دن جتنا ہو سکے اہتمام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، روزی میں پورے سال آپ خوب برکتیں دیکھیں گے۔ یہ آزمودہ ہوا عمل بھی ہے اور کئی بزرگوں نے اسے آزمایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تھا اس دن کے معاملات۔ اور پھر آگے ہمارے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن لوگوں کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے۔ اب اگر کوئی شخص دودھ پلائے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ اور اس دن فرماتے ہیں کہ جو عاشورے کے دن پانی پلائے تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کا کام کیا ہے۔ تو لہٰذا جو سبیل لگاتے ہیں اور شربت وغیرہ پلاتے ہیں، یہ عاشورے کے دن صرف ان کی نیت یہ ہو کہ یہ ثواب کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس نیت سے، کیونکہ پانی پلانے کے لیے تو بے شمار حدیثیں آئی ہیں کہ جہاں پانی بھی ملتا ہے، اگر وہاں بھی اگر کوئی اسے پانی پلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے شمار نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر یہ کھلانے پلانے کا اور اس دن کے روزہ رکھنے کی آپ نے برکتیں سماعت فرمائی، اور اس دن روزہ رکھنے کا بھی جو ثواب یہاں پر بیان کیا گیا یہ بھی سماعت فرما لیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کے دن خود بھی روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھو، اس دن انبیاء کرام روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث شریف کے تحت علامہ منادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم شریف کی فضیلت بہت بڑی ہے اور اس کی حرمت بزرگی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اور ابن رجب نے فرمایا ہے کہ 10 محرم شریف کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی روزہ رکھا ہے۔ تو لہٰذا روزے کی بھی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ رمضان شریف کے بعد اگر کوئی فضیلت والا مہینہ اور جس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ وہ مہینہ جس کی تاریخ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا دن روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو فرض روزوں کے بعد اگر یہ روزہ جو ہے نفل روزہ ہے اور مستحب عمل جس کے متعلق ابھی بتایا گیا کہ آپ اسے انشاءاللہ کریں گے تو نیکی اور ثواب سے تو خالی محروم نہیں رہیں گے، بے شمار اس کی ہمیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ تھا ثواب کمانے کے جو ذرائع اس دن کے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب وہاں پر اسی طریقے سے بے شمار ایسے فضول لغویات کام ہوتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ماہ محرم الحرام کے دن بہت سے ایسے نااہل اور بے علم اور اسی طریقے سے گانے بجانے، کھیل تماشا، آگ میں کودنا اور ایسی نازیبا حرکات کرنا جس کا بالکل اسلام سے کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی ناتا ہی نہیں ہے، اور ایسا عمل کہ جو گناہوں کی طرف لے جائے، جیسے گانے بجانے، ناچنا اور آگ پر چلنا، کودنا، اور جس طریقے سے بہت سے ایسے کام لوگ اس دن کرتے ہیں کہ جس میں شریعت نے بالکل اسے ناجائز اور گناہ کا کام بتایا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں، کیونکہ وہ دن برکتوں والا دن ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ عاشورے کی رات کثرت کے ساتھ نوافل ادا کریں، نمازیں ادا کریں، کیونکہ عاشورے کے رات کی ایک فضیلت بھی
نماز کی میں آپ کو بیان کرتے ہوئے چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بات سلطان البغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب عاشوراء میں کثرت سے نمازوں اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے سورے کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، تو رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ اس شخص کے 50 برس کے پچھلے اور 50 سال کے آئندہ کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں 1000 محل تیار فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اور یہ بھی آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورے کی رات میں 2 رکعت نفل نماز قبر کی روشنی کے واسطے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی روشنی سے اس کی قبر کو روشنی سے بھر دے گا، اور قیامت تک اس کی قبر روشن رہے گی۔ ترکیب یہ ہے اس نماز کی بھی کہ الحمد کے سورے کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھے، اور اسی طریقے سے حضرات محترم جیسے یوم عاشوراء کی دعا بھی ہے، اور اس عاشورے کی دعا کے متعلق فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء کی دعا اس دن سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی اس کے درمیان آپ نماز عاشوراء ادا کریں، جو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد یوم عاشوراء کی دعا آپ حضرات کو یہ مل جائے گی، آپ اسے پڑھ لیں۔ تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ وہ دعا کے اثرات ہیں کہ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جان و مال کی حفاظت فرمائے گا، اور ہر بلاؤں سے وباؤں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم تمام کو جو کچھ میں نے کہا اگر لفظ مان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور جو کچھ عمل میں نے بتایا خود بھی مجھے عمل کرنے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور عاشورے کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اور اس کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔